وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله في رضي الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين او كما قال. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آج میں اس پررونق محفل میں آپ احباب کے سامنے والدین کے متعلق چند من گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرات، جب میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے. وہ والدین کی ہستی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں معاشرے کے فرزندوں پر 6 باتوں کا حکم دیا ہے. لا تعبدوا الا اياه، خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. فلا تقل لهما اف، اپنے والدین کو اف نہ کہو. ولا تنہرهما، اپنے والدین کو جھڑکو نہ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے لیے رحمت کے بازو، اطاعت کے بازو رحمت سے بچھا دو اور یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا. پھر میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں، جب مجھے سردی لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، گرمی مجھے لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، بھوک مجھے لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، پیاس مجھے لگتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی تو رحم والدین کو آتا تھا، درد مجھے ہوتا تھا تو رحم والدین کو آتا تھا. حضرات، ہماری مائیں 2.5 سال تک ہمیں اٹھاتی پھرتی رہی، ہمارے لاڈ ناز اٹھاتی رہی، ہمارا جھولا جھلاتی رہی، سردیوں میں اٹھ اٹھ کر ہمارے اوپر کپڑا اڑاتی رہی، ہمارے پیشاب کے گیلے بچھونے پر خود سوتی رہی اور ہمارے لیے خشک بچھونا بچھاتی رہی. گرمیوں میں ہمارے آنچل میں ہوا چھیلتی رہی، ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی رہی. لیکن افسوس، کیا ہم اپنے والدین کی ان قربانیوں کا، ان مشقتوں کا، ان ناقابل فراموش احسانات کا یہ صلہ دے رہے ہیں؟ یہی نہ ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کو دوسروں کے سامنے جھلک دیتے ہیں، انہیں شرمندہ کرتے ہیں، سی وی، ویڈیو گیم جیسی اخراجات سے ہمیں منع کرتے ہیں، مگر ہم ضد کرتے ہیں، ان کی نصیحت کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفع دفع کر دیتے ہیں. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتے ہیں. ایک شخص تھا، قبرستان سے گزر رہا تھا، عجیب منظر دیکھتا ہے، ایک قبر پھٹ جاتی ہے، اس میں سے ایک انسان باہر آتا ہے. اسامت ساری انسان جیسی ہوتی ہے مگر شکل گدھے جیسی ہوتی ہے. وہ گدھے کی آواز نکالتا ہے، وہ قبر میں واپس چلا جاتا ہے. 3 دن شخص وہ ایسا ہی دیکھتا ہے، یہی منظر دیکھتا ہے، آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا ہے یہ قبر کس کی ہے، اس قبر میں کون شخص ہے؟ تو وہ کہنے والے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی قبر ہے. وہ اس گھر کا پتہ پوچھتا ہے، وہ گھر چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہوتی ہے، اس میں سے ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے، اسے سارا منظر بتاتا ہے. وہ عورت اسے کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، جب یہ زندہ تھا مجھے تانے مارتا تھا کہ تیری آواز گدھے جاتی ہے، استغفر اللہ، تو گدھے جیسی ہے. اور یہ جب فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی گدھا بنا ڈالا.
رضی اللہ فی رضی الوالدین، والدین کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یہ کون بدبخت شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے گھر جنت آئی اور لوٹ کر چلی گئی، مطلب جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے عزت و ادب و احترام کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ ایک آدمی تھا اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر کعبے کا طواف کرا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی تک تو نے اپنی والدہ کا ایک سانس کا بھی قرض نہیں ادا کیا۔ ذرا سی چوٹ لگے وہ آنسو بہا دیتی ہے، ذرا سی چوٹ لگے وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنے سکون بھر گود میں وہ سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خطا ہم وہ چٹکی میں بھلا دیتی ہے، کرتے ہیں ہم خطا تو وہ چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم وہ دنیا کو بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں، مت گستاخی کرنا لوگوں اپنی ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔